जो भी मैं आपसे बात करने लगा हूँ ना, मुझे पता है हो सकता है कि इस बात पर बहुत से लोग एतराज़ात भी करें, कीड़े निकालेंगे, अपने भी बेगाने भी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर इस बात को थोड़ा नहीं बल्कि पूरा सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह इस बात की समझ आएगी। डॉक्टर साहब, रबीउल अव्वल का महीना है, हुज़ूर की आमद का महीना है। इस महीने में हम लोग मिलाद भी कर लेते हैं, हुज़ूर की आमद की खुशियाँ भी मना लेते हैं, और इसी तरह गलियाँ महल्ले बाज़ार सजाते हैं, घरों को सजाते हैं। और मैं कहता हूँ गलियाँ महल्ले तो क्या पूरी कायनात सजानी चाहिए कि इमामुल अंबिया की आमद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो है ना वो आमद है, जो कि अल्लाह के महबूब हैं, उनकी आमद है, तो हमें तो पूरी कायनात सजा देनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतनी बात याद जो है ना वो ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हम मिलाद भी करते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, गलियाँ महल्ले भी सजाते हैं, ठीक है ये करना चाहिए, लेकिन क्या हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो दुनिया में आने का मकसद था, क्या हमने उसको भी समझा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के मकासद क्या थे? हमने उनको भी परखा है, हमने उनको भी क्या फोकस किया है? जैसा कि अगर हम हुज़ूर के आने के चंद जो है ना वो मकासद ज़िक्र करें, उनमें से मिसाल के तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का मकसद ये था कि लोगों को गुमराही से निकालना, जहालत से निकालना, और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का मकसद था ये कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस धरती पे आँख खोली तो देखा तो हर तरफ शिरक ही शिरक था, हर तरफ कुफर का दौरा था, लोग बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों को सजदे किया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इसी तरह एक और मकसद अगर जिक्र किया जाए तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करना और लोगों को रब की इबादत की तरफ बुलाना। और अगर हम जो मैंने पहली बात की ना कि लोगों को गुमराही से निकालना और जहालत से निकालना, और आज अगर हम देखें हम मिलाद भी करते हैं, गलियां महल्ले भी सजाते हैं, तो अगर हम देखें ना तो आज हमारे अंदर कितनी गुमराहियाँ हैं, हमारे अंदर कितनी जहालत है। आज हम हर दूसरे बंदे को उठा के पूछे ना कि बता भाई नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज का तरीका क्या है। हर दूसरे बंदे को उठा के पूछे ना कि बता गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, आज हम दूसरे बंदे को उठा के पूछ ले तो नहीं पता होता, नमाज का तरीका ही नहीं आना होता। बड़े बड़े जो ना उम्रें हो जाती हैं, जवानियाँ गुजर रही होती हैं, जवान हो जाते हैं और हत्ता के बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं कि गुस्ल का तरीका ही नहीं आता होता, और इतनी जहालत फैली हुई है। और अगर हम दूसरी हुज़ूर के मकासद की तरफ जिक्र करें कि हुज़ूर इस्लाम का जो दूसरा मकसद था लोगों को शिरक से बचाना, यानी हुज़ूर इस्लाम जब आँख खोली तो देखा कि लोग बुतों की पूजा करते, रब के साथ शरीक ठहराते थे। हुज़ूर का ये भी एक मकसद था कि इन लोगों को शिरक से बचाना। और आज आप अगर सोचें ना, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यकीन करें हमने भी जो है ना वो हुज़ूर इस्लाम ने जैसे ये मकसद था ना कि लोगों को शिरक से बचाना, हम जो कि अल्लाह को मानने के बावजूद हम अंदाज़ा लगाएं ना, हमने भी शिरक में कसर नहीं छोड़ी। कैसे? अगर हम ये जो दरबार बने हैं ना, हम दरबारों पर, मैं दरबारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अल्लाह के औलिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी पीरो मुर्शद हैं, और मैं ना कोई औलिया के औलिया हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन अगर हम दरबारों पर चले जाएँ ना तो कुछ कम अकल लोग, कुछ जाहिल लोग, ये जहालत इतनी है कि जाके दरबारों को सजदे कर रहे होते हैं। यानी कि जो हुज़ूर इस्लाम का आने का मकसद था ना, हुज़ूर इस्लाम के आने का मकसद था कि लोगों को शिरक से बचाना। और आज हम देखें कि ईमान वाले होने के बावजूद हम जनाब वो दरबारों को सजदे करके सरासर शिरक कर रहे हैं, रब के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, जो कि हराम है। और मेरे साथ किसी ने बात की कि कारी साहब आप कहते हैं कि दरबारों पर लोग सजदे करते हैं, इन कम अकल लोगों को और इन जाहिलों को हम कैसे समझाएं। मैंने कहा तुम मुझे ये बता कि तूने दरबार पे चंदे के लिए गल्ला रखा हुआ है? कहता जी हाँ रखा हुआ है। मैंने कहा उस पर क्या तहरीर लिखी हुई है? कहता लिखा हुआ है कि चंदा बराए दरबार। मैंने कहा कि जब वो जाहिल बंदे आते हैं, कम अकल जो सजदे करते हैं, जब वो सजदे करके या जब वो वापस पलटने लगते हैं तो वो जब वो चंदे वाले गल्ले की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ चंदा डालना है, क्योंकि आप लोगों ने उस पर लिखा होता है चंदा बराए दरबार। अगर मैं कहता हूँ खुदा की इज्जत की कसम तूने दरबार के ऊपर ये भी एक बड़ा सा करके लिखा होता ना कि यहाँ सजदा करना हराम है, क्योंकि सजदा सिर्फ रब की ज़ात को है, तो मैं कहता हूँ वो कम अकल जो जाहिल लोग हैं ना वो भी आके समझ जाएंगे कि तहरीर को देख के कि यहाँ सजदा नहीं करना, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को करना है। और हम अगर नाज़ा लगाएं तो हमने जो है ना वो शिरक के हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ी। हम दरबारों पर इतनी जहालत है हमारे अंदर कि हज़ूर के आने का ये भी, यानी इस मकसद को भी हम भूल गए हैं। क्यों? हज़ूर इस्लाम की आमद का जैसे हमने मिलाद मना लिया, गलियां महल्ले सजा ले, तो हमने हज़ूर के जो आने का मकसद था वो हम भूल चुके हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो बहरहाल कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हज़ूर का कायनात में आने का मकसद क्या था। शिरक से बचाना, गुमराही से निकालना, जहालत से बचाना। और इसी तरह हज़ूर इस्लाम के एक और मकसद की तरफ अगर हम चले जाएँ तो
حضور اسلام کا ایک اور مقصد تھا کہ رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا، یعنی رب ایک ہے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف بلانا، یہ حضور اسلام کے آنے کا ایک مقصد تھا۔ اور آج ہم اندازہ لگائیں، ہم گلیاں محلے سجا لیتے ہیں، ہم اندازہ لگائیں ہم جناب وہ حضور کی آمد کے چرچے کر لیتے ہیں، خوشیاں منا لیتے ہیں، میلاد کر لیتے ہیں، لیکن کیا جو حضور کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا؟ اور آپ بتائیں کہ ہم لوگ جو میلاد کرتے ہیں، کیا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رب کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم رب کو سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں؟ جب ہم نے رب کی وحدانیت کو مان لیا ہے، جب ہم نے رب کو ایک مان لیا ہے، تو حق تو بنتا ہے نا پھر رب کی عبادت بھی کی جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو جو ہے نا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آپ کو اور مجھے اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میلاد نہ کریں، میلاد بھی دھوم دھام سے کریں، پر کم از کم جو ہم پر فرض ہے نماز، جیسا کہ اللہ کا قرآن اس حوالے سے واضح طور پر کئی آیات میں فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ کئی بار فرمایا ہے، ہم نے کیا ہمیں وہ آیات نظر نہ آئی اور ہم نے قرآن پاک کی کچھ آیات سے استدلال کر کے ہم نے میلاد تو ثابت کر لیا۔ اگر میں چاہوں تو میں بھی قرآن پاک کی کئی آیات سے میلاد ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں جو صراحتاً اللہ کے قرآن کی آیات ہیں واقیموا الصلاۃ ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ نظر نہ آئی، جو صراحتاً ہمیں جو ہے نا وہ آیات ہمیں پکار رہی ہیں، ہمیں بول رہی ہیں کہ رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جو ہے نا وہ نماز ادا کرو، لیکن ہم نے میلاد بھی دھوم دھام سے کیا، ہم نے جو ہے نا وہ گلی محلے بھی سجائے، دکانیں بھی سجائی، گھر بھی سجائے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج اگر ہم ڈاکٹر صاحب اندازہ لگائیں نا، ہم دیکھیں کہ دیکھنا کچھ لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں، میں جمعہ پڑھا رہا تھا نا تو اس پر میں میلاد کے حوالے سے دلیل دے رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نا میلاد منانا جو نا وہ بدعت ہے اور یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح، تو میں کہتا ہوں کہ بتاؤ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ میلاد میں حضور کا ذکر ہی ہوتا ہے، حضور السلام کی جو نا وہ تذکرے ہوتے ہیں، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حضور کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو بتاؤ کیا حضور کے صحابہ نے محبوب کا ذکر نہیں کیا؟ کیا حضور کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا؟ ہم بھی تو میلاد کر کے حضور کا ذکر کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ صحابہ ثابت نہیں، صحابہ تو دن رات حضور کا ذکر کرتے تھے، وہ تو نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے وہ حضور کا ذکر کرتے، وہ بھولے ہوئے تو ہم ہیں نا کہ حضور السلام کو پورا سال بھولے رہتے، کم از کم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کم از کم ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں تو حضور کے تذکرے کرنے چاہیے نا، کم از کم ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں تو حضور کا ذکر کرنا چاہیے نا۔ تو بہرحال میں بات یہی کروں گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ حضور کی آمد کا جو ہے نا وہ چرچا بھی کرنا چاہیے، جیسے یہ صحابہ سے میں نے ثابت کیا کہ صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے میلاد تو کر لیا پر نماز کی طرف نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ صحابہ نے ذکر کیا اور ہم بھی اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے حضور کے تذکرے کیے، ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کیا صحابہ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ ہم دیکھیں کیا صحابہ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا امام الانبیاء نے نمازیں نہیں پڑھی جو اللہ کے محبوب تھے؟ کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اور اگر ہم دیکھیں تو کیا قرآن ہمیں واضح طور پر نہیں کئی آیات میں کہتا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور کیا ہمیں یہ آیت یاد نہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو بنایا میری عبادت کریں۔ اور ہم نے آج ہم اندازہ لگائیں جو ہم ربیع الاول کا مہینہ ہے جلوس نکالتے ہیں، اور ہمیں دھوم دھام سے نکالنے بھی چاہیے، حضور کی آمد کے نعرے مارنے بھی چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب اگر آپ اندازہ لائیں، آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے، دیکھنا ہر محلے سے، ہر علاقے سے، ہر گاؤں سے جو جلوس اٹھتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں، کتنے حضور کی آمد کے عاشقان رسول ہوتے ہیں، حضور کی آمد کے نعرے مارتے ہیں، حضور کی آمد کے چرچے کرتے ہیں۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ یہ تو جو میلاد شریف ہے انہوں نے بڑے جلوس بھی نکالے، کیا کبھی ڈاکٹر صاحب آپ نے کسی 5 وقت نماز ہوتی ہے دن میں، کیا ہم نے کبھی کسی نماز کے وقت اتنا مجمع دیکھا ہے؟ ہم نماز کی طرف مطلب حضور کا جو آنے کا مقصد تھا نا، وہ یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا، یعنی لوگوں کو رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور عبادت کی طرف بلانا۔
آج ہم اندازہ لگائیں، ہم تو مسجدوں کی طرف چلے جائیں تو مسجدوں میں چاند ایک بندہ ہمیں نظر آتا ہے، مسجدوں میں جو نا ایک صف بھی بڑی مشکل سے بنتی ہے، اور جب جلوس کی باری آتی ہے تو ہم دیکھیں تو بڑے بڑے جو نا وہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری عوام ہوتی ہے. تو کیا ہمیں حضور کے مقصد جو ہیں ان کو نہیں یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ حضور کے آنے کا جو مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں میلاد کرو، میں کہتا ہوں حضور کی آمد کے چرچے کرو، حضور کی آمد کے سلسلے میں ہمیں گلیاں محلے بازار ضرور سجانے چاہیے، دکانیں سجانی چاہیے، اپنے گھروں کو ڈیکوریشن سے سجانا چاہیے. میں اس کا انکار نہیں کروں گا، دیکھیں میں نے بھی الحمدللہ بیج لگایا ہوا ہے تو میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں حضور کی آمد کے سلسلے کے ساتھ ساتھ نا، حضور کی آمد کے چرچوں کے ساتھ ساتھ، میلاد کے ساتھ ساتھ، حضور کی آمد کے سلسلے میں سجاوٹوں کے ساتھ ساتھ، گلی محلوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ حضور کے آنے کا جو مقصد تھا نا ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. حضور کے آنے کا جو مقاصد ہے نا ہمیں ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یار حضور کے آنے کے مقصد کیا ہے. اگر ہم جناب ربیع الاول کے مہینے میں ڈیکوریشن کر لیں، گلیاں محلے سجا لیں، میلاد کر لیں، لنگر بھی کھا لیں، محفلیں بھی سجا لیں تو، اور ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یا جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے جو کہ فرض عین ہے، اور جب ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جب ہم جو چیزیں سیکھنے والی ہیں ہم وہ سیکھیں گے نہیں، جو حضور کا دین ہے ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہم کیسے عاشق رسول بن جائیں گے؟ ہمارا حق تو بنتا ہے کہ جو حضور اسلام دین اتنا پیارا دین لے کے آئیں اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن سے پرکھیں کہ وہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا جو ہے نا وہ بات بتا رہا ہے، کس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں کام کرنے چاہیے اس کی بھی دعوت دیتا ہے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں کام کرنے چاہیے، جن سے ہمارا دین یا ہمارا قرآن یا ہمارا رب منع کرتا ہے نا، وہ قرآن ہمیں وہ باتیں بھی بتاتا ہے. تو بہرحال میں آخر پہ ڈاکٹر صاحب یہی بات کروں گا کہ ہمیں میلاد ضرور منانا چاہیے، دھوم دھام سے منانا چاہیے، گلیاں محلے سجانی چاہیے، ساتھ ساتھ حضور کے آنے کا جو مقصد تھا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اللہ مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.